جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی تو اگلا سوال میں ان سے کرتا ہوں۔ آج کل تعلیم کا حصول معاش ہی کے لیے کیوں، جبکہ نصاب تعلیم میں معیشت کے کوئی ذرائع واضح نہیں کیے گئے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے ناظرین۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ظاہر ہے کہ یہ جو تعلیم ہوتی ہے اصل مقصد کا یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے مختلف ادارے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک کھیپ تیار کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں یا ہمارے پالیسی میکر ہیں وہ پھر قوم کو فیلڈ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے، فلاں فیلڈ میں زیادہ ضرورت ہے افرادی قوت کی، تو وہ پھر بچے اس حوالے سے بچے پڑھتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پوری طرح وہ بچوں کے اندر اویئرنیس نہیں دی جاتی کہ ہماری فلاں فیلڈ میں بچوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر زیادہ ہو گئے ہیں، اب ایسے اتنے لوگ پھر رہے ہیں کہ ان کو عام جو گورنمنٹ جاب ہے وہ ملنی مشکل ہے۔ کئی انجینئر بیچارے انجینئرنگ کر کے پھر رہے ہیں، کئی لوگ ڈاکٹر MBBS کر کے پھر رہے ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہی۔ تو مسئلہ صرف جاب حاصل کرنا نہیں ہوتا، تعلیم کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو انسانیت ہے اس کو اجاگر کرنا ہے۔ انسانی رویے اور انسانیت کی بھلائی کے کام کرنے کے لیے انسان کو ان بندوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، افرادی قوت کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے صرف سرکاری نوکری ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کتنے پرائیویٹ جابز ہیں، کتنے بزنس ہیں، کتنے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ جاب کے بغیر بھی ہمیں ہنرمند کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو اصل میں یہ اگرچہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری روزی ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، تو اگر اس کے اوپر یقین ہم کریں کہ روزی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے تو ہم نے محنت کرنی ہے، اور جب محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مقام بھی عطا کرے گا اور ہمیں وہ جو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مقام ہمیں مل کے رہے گا۔ تو پھر محنت بندہ کرتا جائے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے ہاں صرف یہی بن گیا ہے کہ ہم نے پڑھائی صرف اس لیے کرنی ہے کہ ہم نے کوئی فلاں جاب حاصل کرنی ہے، اور جب بچے کو کہا جائے کہ آپ یہ محنت کرو تو کہتے ہیں میں پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ حالانکہ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ سوال صرف یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس دنیا کے آنے کا کیا مقصد ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سوال ہے ہر بندے کے سامنے۔ اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں معاشی طور پہ کہ ہماری روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے اپنی جو سروسز ہیں، اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کرنی ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ جو نوکری کا حصول ہے یہ تصور ختم ہو جائے گا، پھر خدمت کا جذبہ ہوگا، پھر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے روزی لکھی ہے وہاں انسان خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔